بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں گھور اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تڑکا۔ پنجاب کے جعلی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اپنی پوری فیملی سمیت نواز شریف کے پاس لندن روانہ ہو چکے ہیں۔ اب اس ککڑی کے جلدی آنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ کچھ دنوں میں کٹا کٹی نکل آئے گا۔ حمزہ نے وزیر اعلیٰ کی کرسی کے ساتھ ایلفی لگا کر چمٹنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے پاکستان کے آئین کے ساتھ خوب کھلواڑ کیا، مگر اس کا کوئی بس نہ چلا۔ بے شک اللہ بہت بڑا اور بہترین چال چلنے والا ہے۔ پوری انتظامی اور سیاسی مشینری استعمال کرنے کے بعد بھی نتیجہ صفر ہی رہا۔ اقتدار سے پیچھے ہٹتے ہی یہ لندن کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دراصل ان کا اصل گھر تو لندن ہی ہے۔ پاکستان تو ان کے لیے ایک ایسا سیارہ یا جزیرہ ہے جہاں یہ حکومت کرنے آتے ہیں اور پھر اقتدار ختم ہوتے ہی واپس اپنے دیس لوٹ جاتے ہیں۔ ان کا مال و دولت، جائیداد، بچوں کا مستقبل سب باہر ہیں۔ پاکستان میں کیے گئے جرائم کا سامنا تو کرتے نہیں اور منہ چھپا کر لندن بھاگ جاتے ہیں۔ نواز شریف نے بھی الطاف حسین کی طرح لندن بھاگنے کا راستہ اختیار کیا، بجائے اس کے کہ قانون کا سامنا کرتا۔ ابھی تو پاکستان کے قوانین نرم ہیں۔ بڑے اور ایلیٹ گھرانے تو پہلے ہی قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ شہباز خاندان کے پاس چونکہ کسی کی ویڈیو یا تو پھر کسی کی آڈیو موجود ہوتی ہے یا پھر پیسوں کی ٹوکریاں ان کے سارے ناجائز کام سر انجام دے دیتی ہیں۔ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود بھی بہت بے بس نظر آتے ہیں۔ نواز شریف کے لندن کے فلیٹ اور اس کے بیٹوں کی جائیدادیں خود پٹواری خاندان کے منہ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب سارے ثبوت ہی ان کے خلاف ہیں تو پھر قانون کے سامنے کیسے آئیں گے؟ شریف خاندان دن رات اپنے لیے بے گناہ ہونے کی دہائی دیتا رہتا ہے، مگر ثبوت فراہم نہیں کرتا۔ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کی تیاری ہے۔ بھلا عمران خان کی کون سی باہر جائیدادیں ہیں جو اس نے باہر جا کر آرام فرمانا ہے؟ اب ککڑی کے بعد ان سب نے ایک ایک کر کے باہر چلے جانا ہے۔ پاکستان تو ان کے باہر کے خرچے پورے کرنے کے لیے ہے۔ سودے بازی، لوٹ اور حرام کے پیسے کے بارے جب سوال کرو تو جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کر باہر بھاگ جاتے ہیں۔ شریف خاندان میں اختلاف کی خبریں بہت دیر سے آ رہی تھیں، مگر سب ہی منتظر تھے کہ کب نون سے شین نکلے گی یا پھر شین سے نون نکلے گی۔ پھر شین نے نون سے سارے اختیارات لے کر حکومت بنائی۔ اب نواز نے شہباز کو پارٹی کی صدارت اور اہم معاملات مریم نواز کے حوالے کرنے کو کہا ہے۔ عمران خان کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تایا جی نے حمزہ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت قائم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر سکا اور نہ ہی عوام کو بڑا ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ اب عمران خان نام کے جن کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا نہایت مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ عمران خان پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے فنڈنگ بھی دیتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے شرارت بھرے پیغامات کے ساتھ عمران خان کو فنڈنگ بھیجنا شروع کر دی ہے۔ ڈرامہ سیریل اب ہم سب بیمار ہیں کہ نئی قسط حاضر ہے۔ ایک بیمار کی کمر میں درد تھا تو وہ لندن بھاگ گیا، دوسرا بیمار کمر درد کے ساتھ چاروں صوبوں کی سیر کرتا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں قانون اور عدالتیں اندھی ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کل تک ایک بندہ داروں کو انگلی دکھا رہا تھا، آج پھر کیسز لگتے ہی کمر درد کا بہانہ کر رہا ہے، مگر اب ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے۔ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنا لیں یہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ یہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو بلیک میل کر کے اس کو بارگیننگ پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کے تمام ترجمان ٹاک شوز میں بیٹھ کر یہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر عمران خان نواز شریف کو ملک وطن واپس آنے دے، اس کے تمام مقدمات ختم کر دے اور انتخابی مہم چلانے کی اجازت دے تو وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان ٹوٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ عمران خان کی سینئر قیادت کو بھی پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ وہ مائنس عمران کر دیں اور خود PTI کی صدارت سنبھال لیں۔ اس وقت پوری قوم کو صرف عمران خان چاہیے۔ ان سب میں اور عمران میں یہ فرق ہے کہ عمران عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر سیاست میں اترا اور یہ لوگ عیش و عشرت کے لیے سیاست کے میدان میں۔ جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک، ویسے نون لیگ کی دوڑ لندن تک۔ خان ڈٹا ہوا ہے اور ان سب سانپوں کا سامنا کر رہا ہے۔ عمران سے پہلے بھی کچھ نیک سیرت لوگ آئے مگر مافیا ان کو اسلحے کی طرح نگل گیا، مگر اب کی بار عمران خان ان مافیاز کو نگل جائے گا اور ڈکار بھی نہیں لے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھنا مت بھولیے گا سیاسی تڑکا۔